ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کرنے والے کارکن اور پاکستان میں ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھانے والے قائدین سب خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ ملک کے سربراہ کی زبان پہ بھی ناموس رسالت لیے آواز اللہ نے جاری کر دی۔ اسلامی سربراہ جن کو گزشتہ سال کی چپ لگی ہوئی ہے، بدمعاش سربراہ تو بلا بلا کے فرانس کے صدر کو استقبال کر رہے ہیں ان کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل رات سے روسی صدر پوٹن کے بیان کا بڑا چرچا ہے عالمی میڈیا میں بھی، ہمارے یہاں آج اخبارات کی شاہ سرخیاں ہیں، اور الحمدللہ عاشقان رسول اس بیان سے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا توہین رسالت مجرمانہ عمل، لوگوں کو تشدد پر اکسانا اور آزادی اظہار کے خلاف۔ آزادی اظہار کی اپنی حدود، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کے جذبات اور مقدسات کا احترام ضروری ہے۔ پوٹن چارلی ایبڈو میگزین میں گستاخانہ خاکوں کا حوالہ۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میرے پیغام کی تصدیق ہو گئی کہ میں بھی 3 سال سے یہی پیغام دے رہا تھا دنیا کو۔ اب باقی لیڈروں نے بھی روسی صدر کے اس بیان کی تحسین کی ہے، اور ہم نے بھی الحمدللہ اس کو ویلکم کیا ہے کہ بہت اچھا بیان دیا ہے، اس کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا، ان کا میں آپ کو ان کی پوری پریس کانفرنس پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ بھی رہے اور آپ کے علم میں بھی رہے انہوں نے سارا کچھ کہا کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ آزادی اظہار رائے اور فنکارانہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر مذہبی مقدسات کی توہین کی جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مذہبی شخصیات کی اہانت کا لائسنس مل گیا۔ آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں۔ تفصیلات کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی توہین کو فنکارانہ آزادی کے اظہار میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ روسی صدر پوٹن نے کہا سالانہ پریس کانفرنس کے موقع پر مذہبی آزادی میں رکاوٹ کے بغیر فنکارانہ اظہار کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فنکارانہ آزادی اظہار ضروری ہے، تاہم دوسروں کے جذبات اور مقدسات کا احترام رکھنا بھی ضروری ہے۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آزادی اظہار میں شمار نہیں ہوتی۔ ایسا کہنے والے کمزور دلیل دیتے ہیں۔ ہم کو دوسروں کی دل آزاری سے بچنا چاہیے، کسی کی دل آزاری مجرمانہ عمل ہے۔ روسی صدر پوٹن نے کہا کہ فنکارانہ آزادی کے اپنی حدود ہیں اور اس سے کسی دوسرے کی آزادیوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ مذہبی شخصیات کی اہانت آمیز تصاویر ان کے چاہنے والوں کو تشدد پر اکسانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس موقع پر روسی صدر نے چارلی ایبڈو میگزین کے ادارتی دفتر پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور اس کے نتیجے میں میگزین کے دفتر پر حملے کا حوالہ بھی دیا۔ صدر پوٹن نے یہ بھی کہا کہ روس ایک کثیر النسلی اور کثیر الاعتقادی ریاست، اس لیے ہمارے ملک میں ایک دوسرے کی روایات کا احترام کیا جاتا ہے، تاہم کچھ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی توہین مذہبی آزادی کی خلاف ورزی اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے مقدس جذبات کی خلاف ورزی۔ انہوں نے کہا کہ روس ایک کثیر النسل اور کثیر الاعتقادی ریاست ہے، اس لیے روسی ایک دوسرے کی روایات کا احترام کرنے کے عادی ہیں۔
صدر کی 17ویں بڑی سالانہ پریس کانفرنس میں ولادیمیر پوٹن نے روس کی سلامتی کو ضمانتوں، مشرق میں نیٹو کی توسیع، افغانستان داخلی مسائل کے بارے میں سوالات کے جواب دیے۔ غیر ملکی ایجنسیوں سے متعلق قوانین، جذبات کی توہین کے مقدمات، اصلاحی نظام کی حالت، پنشن کے اشاریہ اقدامات، معیشت اور دیگر سوالات کے جواب دیے۔ میں نے آج حال سے براہ راست نشر ہونے والی سالانہ پریس کانفرنس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس کو گھیرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن ملک کے چاروں طرف نئے غیر ملکی اڈے نمودار ہو رہے ہیں، جس کا مقصد روس کو گھیرنے کی کوشش کرنا ہے، جو ناممکن ہے۔ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے معاملے میں حقیقت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جن ممالک نے انہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ افغان عوام کی مدد کریں۔ مثال کے طور پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے منجمد کیے گئے افغانستان کے اربوں ڈالر کے اثاثے بحال کیے جائیں۔ ہم جنس پرستی پر پابندی کے حوالے سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں روسی صدر کا کہنا تھا کہ روسی معاشرہ اخلاقی طور پر مغربی صنفی مہم سے محفوظ ہے۔ ہم جنس پرستی ایک لعنت ہے اور روس میں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے پریس کانفرنس، جو سالانہ 17ویں پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں، اس میں یہ سارا کچھ کہا، اور کل رات سے یہ ساری دنیا کے میڈیا پہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جیسے غلامان مصطفیٰ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کرنے والے کارکن، اور پاکستان میں ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھانے والے قائدین سب خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ ایک بڑے ملک کے سربراہ کی زبان پہ بھی ناموس رسالت کے لیے آواز اللہ نے جاری کر دی، اور انہوں نے آواز اٹھائی۔ اس سے دوسری دنیا کے جتنے بھی سربراہان ہیں سب کو الحمدللہ کچھ نہ کچھ توجہ ہوئی، اور امید ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے بیانات میں اپنی اپنی اقوام سے اس بات کا مطالبہ کریں اور ان سے کہیں کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، حضور کے توہین آمیز خاکے بناتا ہے، کوئی کارٹون بناتا ہے، وہ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہا، وہ انسان دشمنی کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اس سے لاکھوں کروڑوں بلکہ 1.5 ارب افراد کے، اور باقی مذاہب میں بھی جو سنجیدہ فکر لوگ ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ کسی پیغمبر کی توہین کی بھی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، انسانیت بھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی پیغمبر کی توہین کی جائے۔ اور ویسے بہت سی سادہ سی بات ہے، بہت سادہ سی بات، کہ جتنے ممالک بھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ملک میں اپنے بادشاہوں، اپنے اداروں کی توہین کے کچھ قوانین بنا رکھے ہیں، اور ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنے سربراہ، اپنے بادشاہ، اپنے ملک، اپنے آئین، اپنے قوانین کی توہین برداشت نہیں کرتے، تو مسلمان جن کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں جان، مال، اولاد، ہر شے سے بڑھ کے انہیں جو ذات محبوب ہے، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضور کی توہین کیسے برداشت کریں گے؟ اور اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ دنیا کی دل آزاری کر رہا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی دل آزاری کر رہا ہے، جیسا گزشتہ سال فرانس کے صدر نے کیا، اس کو پوری دنیا سے لعنت ملامت ملی، لوگوں نے اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا، سڑکوں پہ آ کے ریلیاں، جلوس، جلسے، مضامین اخبارات میں، میڈیا میں۔ لیکن بعض بندے بڑے بے شرم ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ایسی باتوں سے بھی، وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، اور وہ فرانس کا صدر بھی ان بے شرموں اور ڈھیٹ افراد میں سے ہے۔ اس کو تھپڑ بھی پڑا، کہیں سے جوتی بھی پڑی، کہیں سے ڈنڈا بھی پڑا، تو کیا یہ ذلت تھوڑی ہے کہ اتنے بڑے ملک کا ایک اتنا پاورفل صدر، اس کو چپیڑیں بھی پڑ رہی ہیں، جوتیاں بھی پڑ رہی ہیں، ڈنڈے بھی پڑ رہے ہیں،
لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے دنیا و آخرت میں اللہ کی ان پہ لعنت اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب ان کی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ بہرحال میں آج اس اپنے بیان میں روسی صدر کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہاں جو ہمارے سیکولر طبقہ ڈرا ہوا بیٹھا ہوا ہے، ناموس رسالت کا نام آ جائے تو ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اینکروں کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ موضوع کہیں ہمارے کوئی بولنے والا، کوئی تجزیہ نگار، کوئی تبصرہ کرنے والا یہ اس موضوع پہ کوئی بات نہ کر دے، مالکان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ڈرتے ہیں، اور یہود و نصارہ سے اور غیروں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کو ان کی ناراضگی کا تو فکر ہے، اللہ رسول کی ناراضگی کا کوئی فکر نہیں۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے بھی اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہو۔ اگر میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، خاص کر سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ آواز اٹھتی رہے ایسی جیسی روسی صدر کی آواز آئی ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، اپنے بھی اور غیر بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے، سارے چھوٹے بڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ رستہ اختیار نہیں کرنا توہین والا، اور پیغمبروں کی توہین تو کسی صورت بھی روا نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کی بھی توہین کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے ماننے والے جو ہیں ان کی دل آزاری ہوگی۔ چہ جائے کہ سارے پیغمبروں کے پیغمبر، نبیوں کے امام، رسولوں کے رسول، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، ان کی کوئی توہین کرے اور پھر ساتھ یہ کہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، یہ صحیح کہا پوٹن نے کہ یہ قطعاً آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ تو فساد پھیلانا ہے، فساد فی الارض، اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین والا رستہ اختیار کرے۔ اس لیے اس بیان کو سراہا جانا چاہیے اور اسے پھیلانا چاہیے، اور باقیوں سے بھی درخواست کرنی چاہیے، خاص کر کے اسلامی سربراہ جن کو گزشتہ سال کی چپ لگی ہوئی ہے۔ سعودی بدماش سربراہ تو بلا بلا کے فرانس کے صدر کو استقبال کر رہے ہیں، ان کے تحفے تحائف دے رہے ہیں۔ شرم سے زمین میں گڑ جانا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے نفرت کرنے کی بجائے اس کا استقبال کیا جا رہا ہو، اسے اپنے ملک کے دورے کروائے جا رہے ہوں، ان کے ساتھ اقتصادی معاہدے کیے جا رہے ہوں اربوں ڈالر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناموس رسالت کے لیے جہاں جہاں بھی ہیں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔